للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ محترم حضرات، جناب اسلم بھائی اور سبھی حضرات بھائی، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے یہ مسجد تعمیر کروائی اور یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ گھر تو اپنا سبھی لوگ بناتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور اچھا بھی ہے، اس کو منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ اللہ کا گھر جو بناتا ہے اس کے لیے اللہ نے بڑی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں۔ تو جنت کے اندر محل تعمیر ہو جائے، جنت کے اندر ہمارا گھر بن جائے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مکان تیار کروا دیں، اس کے لیے سب سے اچھی ترتیب یہ ہے کہ انسان اللہ کا گھر بنائے۔ اور ویسے تو بہت سی چیزوں کو صدقہ جاریہ بتایا گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسجد بنا دے تو اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا، یا ہے کہ کوئی مدرسہ یا مسافر خانہ وغیرہ بنوا دیا جائے، اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ نہر کو جاری کر دیا جائے، پانی کا انتظام کر دیا جائے، اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے ان کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اور علمی ينتفع بہ، یا علم چھوڑ کر کے جائیں تو وہ علم جب تک باقی رہے گا اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنایا، انہوں نے 2 کو بنایا، انہوں نے 4 کو بنایا، انہوں نے 10 کو بنایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو شروع میں جو حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنایا ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، وہ نیک اولاد جب تک باقی رہے گی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور وہ نیک اولاد دعائیں کرے گی اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور نیک اولاد کو دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ ماں باپ بنے، اس لیے آٹومیٹک وہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنانے سے اللہ کے یہاں جنت میں گھر بھی تعمیر ہوتا ہے، اور مسجد بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے مسجد بنائی، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز ادا کرنے والے بن جائیں اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہیں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ان صفات کے ساتھ میں ہم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مسجد کو بھی، اور اس مسجد کے لیے ہم لوگ جو خدمات کر رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اصل عمل وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے، اور وہ جو عمل قبول ہوتا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوتا ہے۔ اور اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ ہم تعریف کرنے والے کی تعریف سے بھی متاثر نہ ہو۔ ہم جب کوئی تعریف کرتے ہیں تو بہت سے لوگ تعریف بھی کرنے لگتے ہیں ہماری، کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف بھی کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو تعریف کرنے والے کی تعریف کی وجہ سے اگر ہم رک گئے تو بھی ہمارا نقصان ہے۔ تعریف کرنے والے سے بھی ہم متاثر نہ ہو، بس کرے جائیں جو کچھ کرنا ہے۔ اور برائی کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ارے صاحب ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔
تو برائی کرنے والے کی برائی سے بھی متاثر نہ ہو، بلکہ جو ہم کو نیک کام کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے تو آدمی نہ تعریف کرنے والی کی تعریف سے رکتا، نہ برائی کرنے والی کی برائی سے رکتا، یہ سوچتا ہے بس میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو یہ کام پسند آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عمل کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ بھوپال میں نواب قدسیہ بیگم صاحبہ تھی، بہت بڑی اماں رانی تھی، وہ اماں رانی کہتے تھے ان کو، رانی تھی پورے بھوپال کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ رات میں کھانا نہیں کھاتی تھی، کتنی ہی بار، 2 بار 4 بار 5 بار پورے بھوپال میں اعلان ہوتا تھا، کسی کو کوئی بھوکا رہ گیا ہو تو آ کر سرکاری دفتر سے کھانا لے لو، کوئی بھوکا رہ گیا ہو تو آ کر سرکاری دفتر سے کھانا لے لو۔ جب ان کو بتا دیا جاتا کہ پورے بھوپال میں سب نے کھانا کھا لیا، جب وہ کھانا کھاتی تھی، یہ حال تھا۔ انہوں نے جامع مسجد تعمیر کروائی بھوپال، اور اس میں ایک حصہ خواتین کے لیے بھی بنایا، اور بہت اس زمانے میں بہت شاندار تعمیر کروائی۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں احمد آباد میں نواب صاحب کی قبر کے پاس ان کی قبر ہے۔ تو مولانا ضیاء الدین صاحب جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے انہوں نے سنگ بنیاد رکھوائی تھی جامع مسجد، اور سو تعمیر چلتی رہی۔ طاہر مساجد سے پہلے کا واقعہ ہے، طاہر مساجد شاہجہاں بیگم نے بنوائی، ان کی نانی تھی وہ قدسیہ بیگم صاحب، تعمیر چلتے رہی۔ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو بڑی خوشی منائی، اور وہ ایک حصہ انہوں نے جو خواتین کا بنایا تھا اس میں 3 دن تک اعتکاف کیا انہوں نے، خوشی میں کہ تعمیر اللہ نے میرے ذریعے مکمل کروائی۔ اور پھر اس کے بعد یہ حال تھا کہ جب ان کی سواری وہاں سے گزرتی تھی تو وہ ادھر نہیں دیکھتی تھی، وہ پھیل لیتی تھی، تو 1-2 بار لوگوں نے دیکھا، اندازہ کیا، تو چرچا ہوا لوگوں میں، اب کون پوچھے ان سے، لیکن بہرحال ایک بار ان کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی، کچھ لوگ سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اور کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ مسجد آپ نے اتنے شوق سے بنوائی اور اتنی اہمیت سے بنوائی، اور جب بن کر مکمل ہو گئی، آپ نے 3 دن اعتکاف کیا، لیکن جب آپ کی سواری یہاں سے گزرتی ہے تو آپ بھوکھل لیتی ہیں۔ تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کانپنے لگی، اور یہ کہا اللہ نے زندگی میں اس سے ایک کام دیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات پیدا ہوگی میں نے بہت بڑا کام۔ تو ایسے اخلاص والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ قدسیہ بیگم کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بار خزانچی نے آ کر کہا کہ کل تنخواہ بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، چل مجھے لے کر۔ تو جہاں خزانہ تھا وہاں گئی، تو مصلی بچھایا اور نماز پڑھی 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر کہا کہ کھولو اس کو، کھولا تو بھرا ہوا تھا خزانہ۔ تو ایسے اللہ والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے دین کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔